اللہ سے دعاؤں میں ہدایت کو مانگیے. ایک نہیں کئی دعائیں ہیں. یا نماز کے اندر صحیح مسلم کی حدیث ایک دعا ہے نماز میں مانگنے کے لیے، اور جامع ترمذی میں اس کی سند پر کلام ہے، جامع ترمذی والی سند پر، جس میں بین السجدتین اس دعا کو مانگنے کے لیے کہا گیا ہے. اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وعافنی وارزقنی. اس میں ایک الفاظ ہے 7 یا 8 چیزیں وحدینی کے الفاظ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں وحدینی ویسر الہدی لی، اللہ مجھے ہدایت دے اور میرے لیے ہدایت کو آسان کر دے. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اللہ میرے نفس کو جو اس کی ہدایت اور تقوی ہے، گناہوں سے بچنے کی صلاحیت ہو، نیکی کرنے کی میرے اندر جذبہ ہو، یہ مجھے عطا فرما دے، توفیق دے دے، جس کو توفیق کہا جاتا ہے. اس کو میرے نفس کو پاک صاف کر دے، اور تو بہترین پاک کرنے والا ہے. تو ہی میرے نفس کا مالک، مولا، ولی، وارث تو ہی ہے. میری جان میری نہیں ہے، تو ہی مالک ہے. اللہم اعنی ولا تعن علیہ، اللہ میری مدد فرما، میرے خلاف مدد نہ ہو، یعنی مجھے توفیق دے اور مجھے محروم نہ کر. سیدنا معاذ بن جبل کو فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دعا کبھی نہ چھوڑنا، مجھ سے اگر محبت کرتے ہوئے دعا کبھی نہ چھوڑنا. وہ دعا کیا ہے؟ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ تو ہی میری مدد فرما، اللہ تو ہی مجھے توفیق دے، تو ہی مجھے سنبھال کے رکھ. کس بات پر؟ اعنی علی ذکرک، کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، علی ذکرک و شکرک، تیرا شکریہ ادا کر سکوں، تیری نعمتیں جو میں استعمال کرتا ہوں الحمدللہ کہہ سکوں، دل و جان سے ان کو تسلیم کر سکوں، اور تیری خوبصورت عبادت کر سکوں، عمدہ عبادت کر سکوں. اللہ تیری مدد کے بغیر میں نہیں چل سکتا، تیری مدد کے بغیر میں کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ دعائیں نمازوں میں، نمازوں کے بعد، علاوہ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے اللہ سے اس ہدایت کو مانگتے رہیں، اس احساس و شعور کے ساتھ کہ اللہ ہی دینے والا ہے. اپنے لیے بھی مانگیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی مانگیں.